اور جس اہم موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع ان افراد کے لیے سننے کے لائق ہوگا اور وہ استفادہ کریں گے کہ جو بالفعل اس علمی دین ہو اور حوزوی فیلڈ میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جوان جو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں. حتیٰ وہ لوگ جو علم دین حاصل تو نہیں کر رہے، ان کا کسی نہ کسی طالب علم سے واسطہ ہے، تعلق ہے، انہیں بھی یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کون ہیں، یہ کون سی جماعت ہے، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اس کے مطابق ان سے یہ برخورد کر سکتے ہیں، سلوک کر سکتے ہیں، معاملہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ضروری ہے اور جو اس کے مخالف ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ سمجھیں تو صحیح کس کی مخالفت کرتے ہیں. کہ ایک بندہ وحی کا علم حاصل کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا جو پیچھے مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، دنیا کا مقام ہے، تو کیا اس کو بھی ہم علم دین کہہ سکتے ہیں؟ جس علم کا مقصد مادہ تک رہ جائے، اس دنیا تک رہ جائے، وہ دنیاوی علوم ہے. جس علم کا مقصد محدود نہ ہو اس دنیا تک اور ماورائے مادہ عالم ملک سے نکل کے عالم ملکوت تک چلا جائے، ابدی زندگی تک چلا جائے، اس کے مقامات تک چلا جائے، وہ دینی ہے. لیکن اکثر مثال طور پر اگر ہم ان سے سیدھا پوچھیں کہ میڈیکل کی دنیا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، ظاہری ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو جائے اور یہ ہو جائے. اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے وہ بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اچھا سکوپ ہے آج کل. یعنی پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی میں فیلڈ میں جاؤں کہ جس میں میں اچھا کما سکوں، اچھی میری نوکری ملے. یہ نظام چل رہا ہے. یقیناً ہوتا ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے. انسان ہے، بشر ہے، جس معاشرے سے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پیٹ کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میری دنیا کا کیا ہوگا. تو آپ اگر اس کو میں یہ سمجھا سکوں کہ آپ ایسے مقام پہ پہنچیں گے کہ آپ کی برکت سے پوری دنیا کو رزق مل رہا ہوگا، آپ اس مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں. یہی مقصد ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. آپ ہمیں کیسے آسان الفاظ میں سمجھائیں گے کہ ایک میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے حوزہ علمیہ نجف کے فاضل ترین طلاب میں سے ایک فرد بیٹھا ہے. یہ آپ کی نوازی کا شخص. بچہ بیٹھا ہوتا یا کوئی ایسا، بے شک امامہ بڑا ہوتا، داڑھی بڑی ہوتی، لیکن فضل میں ایسا ہوتا، اس کے ساتھ تھوڑا سا آسان تھا، آسان مثال دینا. میں بھی آپ کو نگاہ میں نہیں رکھتا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے آپ کو نگاہ میں نہ رکھوں تو سامنے بارگاہ امیر المومنین پہ نگاہ جا رہی ہے. ادھر جب نگاہ جاتی ہے تو پھر گفتگو کچھ اور کرنے کا جمع ازداد کے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ایک پریکٹیکل دنیا میں چلا گیا ہے. اس بات کو آپ کیسے واضح کریں گے کہ تقرب الہی، اللہ کو قرب حاصل کر لینا بہت بڑی چیز ہے، اس پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میں چاہوں اسے تو پتا ہوتا ہے اس میں کیا طاقت تھی، کیا جمال تھا، اور وہ کیا ہو گیا ہے. اسے ہم سب سے زیادہ نشے سے نفرت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایڈکشن ہو گئی ہے. محبت نہیں ہوئی ہے، ایڈکشن ہوئی ہے. میں ابھی پریکٹیکل طور پہ دیکھا ہے کہ ایک اگر مولانا کا بیٹا ہے، وہ اپنی مولانا کی مشکل زندگی کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا یہ بنے گا، وہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی خراب تھوڑی کرنی ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل یہ کہتا ہے کھائیں گے کہاں سے. پھر ٹھیک ہو گیا. اس سوال کا جواب کہاں سے ملے؟ دو چیزیں ہیں. ایک اس فیلڈ کے جو ناکام یا ڈراپ آؤٹس کی بات، کوئی ایسا گھرانہ ہے جس میں فرد جو عالم بنا ہے اس کا مقصد ہی دنیا تھا، تو وہ سرے سے عالم دین ہی نہیں تھا. جو ہم نے علم دین کی جو تقسیم کی شروع میں، وہ طالب دین ہی نہیں تھا. ٹھیک. اگر کوئی سوال یوں کرے کہ آپ نے کہا کہ کتاب تکوین کا پڑھنے والا بھی تقرب الہی حاصل کرتا ہے اور کتاب تشریح کا بھی پڑھنے والا تقرب الہی حاصل کرتا ہے، تو اس میں سے پھر زیادہ اہم کیا ہے اور کہاں پہ تقرب الہی زیادہ حاصل ہوگا؟ اس کا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ ہر فرد کے لیے الگ ہے. دنیا والے فقر سمجھتے ہیں، وہی جو ہم فقر سمجھتے ہیں. نہیں، جو دنیا والے جسے فقر سمجھتے ہیں وہ فقیر نہیں تھے. یہ بھی بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا. یعنی اس میں ہمیں فقر کی تعریف کرنی ہوگی کہ کیا اپنے اختیار سے فقر کو اختیار کرنا فقر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا فاقہ تھا، فقر نہیں تھا. فاقہ بھی تو اپنے اختیار سے تھا نا. ہاں وہی کہہ رہے ہیں، اپنے اختیار سے تھا، اپنے اختیار، اس لیے فقر نہیں ہے نا. اس لیے فقر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنا کام، ٹائم دینا فلان. یہاں تحقیق اور ادھر فقہ ہے، فقہ و تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھنا، اس کے اپنے تقاضے ہیں. یہ کھیل نہیں ہے، پارٹ ٹائم مطالعہ نہیں ہے. نہیں، پارٹ ٹائم چھوڑیں. ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، اس کے لیے آپ طالب علم کے سامنے کون سی ایسی اٹریکشن رکھیں گے مانوی طور پہ کہ وہ اس کاروبار وغیرہ کو بالکل نکال دے دیں ان سے اور کہے کہ میں نے اس فیلڈ کا ماہر بننا ہے اور میں نے آخر تک جانا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے
جیسے روایات میں کہ جتنا آپ کو علم ہوتا ہے وہ سب کچھ کہنا نہیں ہوتا، مومن کا سینہ علوم اور اسرار اور معرفت لے کر دفن ہو جاتا ہے. یہ ان چیزوں کے، ان کانسیپٹ کے کلیئر ہونے میں بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں. آپ کے جو سوال ہے نا کیسے کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. کچھ سمجھ میں آیا، اس نے کتاب اٹھا کے پھینک دی. کیا ہوا؟ کہتا سمجھ میں تو آ گیا، اس کا فائدہ نہیں ہے. ہاں، لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ کیوں؟ مجھے اتنی مشکل سے سمجھ میں آیا، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ سمجھو وہ سارا جا کے آپ لوگوں کو بتاؤ، ٹھیک ہے نا. آپ بہت کچھ سمجھتے ہو، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں ہے کوئی، اچھا یہ بھی نہ سمجھے کوئی کہ ہماری فیلڈ میں کوئی ایسی سری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، خود کچھ اور حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ایک یہ بھی آپ ظاہری بات ہے، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ میں جب علم دین کے لیے اپنی زندگی وقف کروں گا اور معرفت میں آگے بڑھتا جاؤں گا تو میرا مقام جو امام زمانہ کے ہاں بلند ہوگا، اور باقی لوگوں کی نسبت سے جو مجھے زیادہ مقام ملے گا. جس نے اس کو تھوڑا سا محسوس کر لیا تو دنیا جو بھی کہتی رہے کہ تم نے خود کو تباہ کر دیا، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی، تو وہ اس چیز کی طرف کبھی نہیں آئے گا. یہ دنیا جو ہے یہ عالم ملک و ملکوت اور آپ کا سیطرہ، آپ آسمان، آپ ویسی تو دنیا والے کہتے ہیں نا اسکائی دی لمٹ، آسمان آپ کی حد ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں آسمان تو ہماری ابتدا ہے، ہماری تو پرواز شروع آسمان سے ہوتی ہے. دعی فی ملکوت السماوات عظیم، شروع وہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک. اور جسے آسمانوں میں عظیم کہا جاتا ہو اسے پھر دنیا میں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا اس کو ملے گی نہیں ملے گی، دنیا اسے ملے گی. دنیا تو اس کے پیچھے ہوگی، وہ بلکہ عطا کرنے والا بن جاتا ہے. ہاں، وہ ہم نے پہلے شروع میں کہا تھا نا، اس کی وجہ سے دنیا کو رزق مل رہا ہوگا. دنیا والوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے. ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ دنیا والوں کی نظر سے دیکھیں، وہ ایک الگ مسئلہ، ان کو ترس آ رہا ہوگا، یہ کیسا گھر ہے، یہ کیسی چیز ہے. آپ اس سے پوچھیں نا. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ جو ایک عزادار عاشورہ کے دن این گرمی میں سورج کے نیچے پورا دن ماتم کر رہا، دنیا والے کیا کہیں گے؟ خود کو مشکل میں ڈال رہا، فرض کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کوئی دھوپ کیا بلا ہوتی. سورج کی تپش وہی ہے جو تماشائی ہے، اس کو سورج جلا رہی ہے، اس کو سورج کیوں نہیں جلاتی ہے؟ اس کے اوپر جنت کے درختوں نے سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ تو میں بالکل نیچے لے آیا ہوں نا، جو کہ سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا، تقریباً ہر مومن نے ایکسپیرینس کیا ہوا اس کو. یہ وہ ڈگری ہے، اس سے ہم ڈگری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہے، وہ سکون میں ہوتا ہے، وہ آرام میں ہوتا ہے، وہ عیش میں ہوتا ہے، وہ عشرت میں ہوتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. آپ کسی اور کی نگاہ سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ بہت مشکل زندگی ہے، ایسی مشکل زندگی انسان کیسے بسر کرے گا؟ آخر دنیا بھی تو ہے، آخر پیٹ بھی تو ہے، آخر مادہ بھی تو ہے. یہ آپ کسی اور کے اینک سے ہے، آپ اس کے اینک سے دیکھو. یہ وہ ٹینجیبل چیزیں ہیں، قابل حس چیزیں ہیں، جو آثار ہم لوگ درک کر سکتے ہیں، یہ وہ ہیں. ابھی جو درک نہیں کر سکتے وہ نہیں ہے، الگ دنیا، وہ الگ دنیا ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں علم ختم کریں اور ایک بڑا سوچیں تو صحیح. کہتے ہیں کہ جو بڑا سوچتا نہیں ہے وہ بڑا کر بھی نہیں سکتا. تو بڑا سوچنا فقط خطابت کی حد تک سوچا جا رہا ہے، ایک تعلیف کی حد تک سوچا جا رہا ہے، اتنا بڑا سوچ ہی نہیں جا رہا. تو کم از کم کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں کہ جو طالب علم ہم سن رہے ہیں یا جو بندہ کی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کے اندر بھی. میں تو ختم، باتیں ساری ختم ہو گئی، میری ہمت بلند کیسے نہیں ہو رہی؟ کاش یہ وقت بہت وہ وقت گزر گیا. بالکل یہی احساس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جامعۃ الکوثر میں جاتے ہیں اسلام آباد، اور وہاں تو لاب سے ہم کہتے ہیں کہ جو وقت ابھی آپ کو یہاں پہ پرسکون مل رہا ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اور ٹائم ضائع کر رہے ہو. لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہے کہ یہ احساس جو بیدار انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا مجھ جیسے طالب علم، باقی طالب علموں کو یہ احساس جلدی ہو اور وہ اپنے وقت کے ایک ایک لمحے سے استفادہ کریں اور اس کو ضائع نہ کر سکے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو موفق اور مؤید فرمائے. ہم سب اسی منزل کی طرف سفر
کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ہم سب کو موفق اور مجید فرمائے.